یہ کہانی ہے 20 سال کی عمر میں پوری دنیا پر حکمرانی کرنے والے عظیم بادشاہ سکندر اعظم کی۔ ایک ذہین اور بااثر خاتون تھیں۔ سکندر کو بچپن سے ہی بہادری، قیادت اور جنگی مہارتوں کی تربیت دی گئی۔ وہ ذہین تھا اور ہر چیلنج کا سامنا کرنے کے لیے ہمیشہ تیار رہتا تھا۔ ہے سکندر کی تعلیم کا ذمہ مشہور یونانی فلسفی ارسطو نے لیا، جس نے اسے سائنس، فلسفہ، فنون حرب اور حکمرانی کے اصول سکھائے۔ سکندر بچپن سے ہی غیر معمولی ذہانت، بہادری اور قیادت کی صلاحیتوں کا حامل تھا۔ جب وہ صرف 16 سال کا تھا تو اس نے مقدونیہ کی فوج کی قیادت کرتے ہوئے بغاوت کو کچل دیا۔ 333 قبل مسیح میں فلپ دوم کو قتل کر دیا گیا اور سکندر صرف 20 سال کی عمر میں مقدونیہ کا بادشاہ بن گیا۔ تخت پر بیٹھتے ہی اس نے اپنے دشمنوں کو شکست دی اور اپنی بادشاہت کو مستحکم کیا۔ اس کے بعد اس نے اپنی توجہ فارس، ایران کی طاقتور سلطنت کی طرف مبذول کی، جو اس وقت دنیا کی سب سے بڑی اور امیر ترین سلطنت تھی۔ سکندر نے 324 قبل مسیح میں فارس کی سلطنت پر حملہ کیا۔ اس کی پہلی بڑی جنگ دریائے گرانکس کے کنارے ہوئی، جہاں اس نے فارسی فوج کو زبردست شکست دی۔ اس کے بعد اس نے ایشیائے کوچک، موجودہ ترکی کے کئی بڑے شہروں کو فتح کیا اور لوگوں کو اپنی حکمرانی میں شامل کر لیا۔ سکندر نے افغانستان اور وسطی ایشیا کو فتح کیا اور 327 قبل مسیح میں ہندوستان کی طرف پیش قدمی کی۔ یہاں اس کا سامنا مشہور راجہ پورس سے ہوا۔ ہائیڈیسپس کی جنگ میں راجہ پورس نے بہادری سے مقابلہ کیا، لیکن آخر کار سکندر جیت گیا۔ اس نے راجہ پورس کی بہادری سے متاثر ہو کر اسے اس کا علاقہ واپس دے دیا اور اسے اپنا اتحادی بنا لیا، لیکن اس کی فوج جو کئی سالوں سے مسلسل لڑ رہی تھی، تھک چکی تھی۔ جب سکندر نے مزید مشرق کی طرف جانے کا ارادہ کیا تو اس کے سپاہیوں نے بغاوت کر دی اور وہ مزید آگے بڑھنے پر راضی نہ ہوئے۔ مجبوراً سکندر کو واپس جانا پڑا۔ واپسی کے سفر میں سکندر نے کئی مشکلات کا سامنا کیا۔ راستے میں صحرا اور قحط کی وجہ سے اس کی فوج کو بھاری نقصان اٹھانا پڑا۔ وہ 323 قبل مسیح میں بابل پہنچا، جہاں وہ بیمار پڑ گیا۔ کچھ مورخین کا کہنا ہے کہ وہ ملیریا یا ٹائیفائیڈ کا شکار ہوا، جبکہ کچھ کا خیال ہے کہ اسے زہر دیا گیا تھا۔ مرنے سے پہلے اس سے پوچھا گیا کہ اس کی سلطنت کا وارث کون ہوگا۔ اس نے جواب دیا، جو سب سے زیادہ طاقتور ہو۔ اس کا یہ جواب اس کی شخصیت کی عکاسی کرتا تھا کہ وہ ہمیشہ طاقت کو اولین حیثیت دیتا تھا۔ تیسری صدی کی عمر میں سکندر کا انتقال ہو گیا اور اس کے بعد اس کی وسیع سلطنت ٹکڑوں میں بٹ گئی، مگر اس کی فتوحات نے دنیا کو بدل دیا۔ اس کی وجہ سے مشرق اور مغرب کے درمیان ثقافتی تبادلے کو فروغ ملا اور یونانی علوم و فنون ہندوستان اور وسطی ایشیا تک پہنچے۔ سکندر کی کہانی صرف ایک فاتح کی نہیں، بلکہ ایک خواب دیکھنے والے انسان کی ہے، جس نے اپنی ہمت، ذہانت اور بے خوفی سے تاریخ میں ہمیشہ کے لیے اپنا نام درج کروا لیا۔ آج بھی اسے دنیا کے سب سے عظیم فاتحین میں شمار کیا جاتا ہے۔